وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، گرامی قدر علماء کرام، دور اور نزدیک سے آئے ہوئے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہماری اور آپ کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی فرد بشر نہیں کر سکتا۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ مختلف الفاظ میں اور مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بیکار پیدا کیا ہے؟ تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا اور پینا کمانا ہے؟ نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس ہماری طرف پلٹ کر کے آنے والے نہیں ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ حکیم ہے، اللہ عادل ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ فتعالی بہت بلند ہے کہ ایسا بے مقصد کام اللہ تعالیٰ کرے نہیں۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور رب عرش عظیم کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ حدیث قدسی ہے، اس کے اندر بھی اسی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، ہم نے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے وقت نکال لے، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فرصت کے وقت نکال۔ املأ صدرک غنا، تیرے دل کو میں مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تیرے دل کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور نہیں کروں گا۔ تو ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک اہم مقصد اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ عبادتیں جن کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے ساتھیوں، وہ 4 قسم کی ہیں۔ جب تک یہ چاروں عبادتیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کیا
لیکن اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو یہ ہماری عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن کوئی اہمیت نہیں رکھے گی۔ وہ 4 قسم کی عبادتیں ہیں، وہ یہ عبادتیں جو ہم سے مطالبہ ہے اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے دل کی عبادت، پہلی صورت کیا ہے؟ دل کی عبادت۔ دوسری صورت ہے وہ زبان کی عبادت، تیسری صورت ہے باقی اعضائے جسم کی عبادت، اور چوتھی صورت ہے مال کی عبادت۔ ساتھیو، یہ ایسی عبادتیں ہیں جن کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یا جن کے بارے میں حقیقی معلومات حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت بڑی خرابیاں پیدا ہوئی، بلکہ شرک اور کفر کا دروازہ اسی وجہ سے کھلا ہے کہ لوگوں نے ان عبادتوں کو سمجھا نہیں ہے۔ دل کی عبادت ساتھیوں جیسے محبت ہے، خوف ہے، رجا ہے، توکل ہے، اخلاص ہے، امید ہے، یہ ساری کس کی عبادتیں ہیں؟ دل کی عبادتیں ہیں۔ زبان کی عبادت جیسے ذکر ہے، دعا ہے، فریاد طلبی ہے، پناہ طلبی ہے، توبہ وغیرہ ہے، یہ کس کی دعائیں عبادتیں ہیں؟ یہ زبان کی عبادتیں ہیں۔ ظاہری اعضاء کی عبادت جیسے نماز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، روزہ ہے، قرأت قرآن، یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ اعضائے جسم کی عبادت ہیں۔ اور مال کی عبادت جیسے قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ مال کی عبادتیں ہیں۔ اس وقت آج جو ہماری گفتگو ہے، چونکہ وقت کب تک چلنا ہے؟ یعنی عشاء کے بجے ہے؟ چونکہ وقت بہت کم ہے، صرف 40 منٹ ہے، اس لیے میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عبادتیں کتنی ہیں؟ عبادتوں کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے ساتھیوں؟ دل کی عبادت ہے۔ دل کی عبادت کا معنی کیا ہے؟ ہمیں اس کو سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ دل کی عبادت کا ساتھیوں معنی یہ ہے کہ وہ دل کے کام، دل کے وہ کام جس کا تعلق خالص دل سے ہے، اور ہمارے سے اور آپ سے اس کا مطالبہ ہے کہ ان کا کمال یا ان کی تمام صورتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ ان کا کمال یا ان کی تمام صورتیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ ان کا کمال کو یا ان کی جو اہم صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہیں، اگر کسی اور کے لیے اس کو صرف کیا گیا تو وہ ہمارے لیے وبال جان بنیں گے اور اسی میں شرک داخل ہو جائے گا۔ ہم اس سے پہلے کہ اصل موضوع میں داخل ہوں، ہم یہ بات واضح کر دیں بڑے اختصار کے ساتھ کہ دیکھیے، دل کی عبادتیں تو بہت زیادہ ہیں، اور آج میں دل کی عبادتوں کی تفصیل نہ بیان کر کے میں صرف دل کی عبادت کی اہمیت اور فائدے کیا ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز ہمارے یہاں سے آج تقریباً مفقود ہے۔ آج ہم مثال کے طور پر نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی ظاہری کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کس قدر سوالات ہوا کرتے ہیں۔ ہر آدمی جو فتویٰ وغیرہ دیتا ہے اس سے سوال پوچھ لیجئے، یا کوئی بھی فتوی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بسا اوقات ایسے معمولی سوالات ہوا کرتے ہیں اور اس کے اوپر لڑائیاں کھڑے ہو جایا کرتی ہیں کہ علمان الحفیظ۔ مثال کے طور پر ہم تشہد میں بیٹھیں تو اپنی انگلی کو سیدھے رکھے رہیں، یا اپنی انگلی کو نیچے رکھیں اٹھا کر کے ایک بار نیچے کر لیں، یا اپنی انگلی کو برابر حرکت کرتے رہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ میں یہ نہیں کہتا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توجہ دینے کے لیے کچھ اور عبادتیں بھی ہیں۔ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی یہ توجہ دی کہ وہ کون سے امور ہیں یا وہ کون سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہماری انگلی میں نہیں بلکہ ہمارے دل میں بھی حرکت پیدا ہو، ہمارا دل حرکت میں آئے، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ کی طرف تڑپ وہ پیدا ہو ہمارے دل کے اندر۔ آج ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس کے لیے بڑا اختلاف ہوگا کہ ہمارا پیر بغل والے سے کیسے ملنا چاہیے،
بڑی کوشش ہوتی، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن کیا کبھی کسی کو آپ نے سوال کرتے دیکھا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے مل جائیں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے دل مل گئے، اگر ہمارے پیر نہ بھی ملے رہے تو انشاءاللہ کامیابی ہے، لیکن ہمارے پیر لاکھ ملے رہے ایک دوسرے کو کچل کیوں نہ دیں، لیکن اگر ہمارے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں تو یہ پیر کا ملنا ہمارے اور آپ کے لیے باعث لعنت ہے، باعث اجر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں، آج بڑی توجہ دی جاتی ہے ظاہری عبادات کے اوپر، چھوٹے چھوٹے سے مسائل روزے سے متعلق، حج سے متعلق پوچھے جاتے ہیں، لیکن آپ کو شاید ہی کہیں یہ ملے کہ ہاں دل کی جو عبادتیں ہیں اس سے متعلق، مثال کے طور پر میں آپ سے بتاؤں، اللہ کے لیے ذرا مجھے جواب نہ دیں لیکن سوچیں اور یہاں سے جا کر کے سوچیں، میں چاہتا ہوں توجہ دیں۔ آج نماز کے شرائط کیا ہیں؟ نماز کے واجبات کیا ہیں؟ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے؟ اس طرف بڑی توجہ دی جاتی ہے کہ نہیں توجہ دی جاتی؟ پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا؟ پڑھایا جاتا ہے نا۔ حتیٰ کہ آپ سے یہ بھی سوال کرے گا کوئی کہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے، اچانک ایک بچہ میرے سامنے آیا، ہم نے اس کو ہاتھ سے آگے بڑھا کر کے روک دیا تو ہماری نماز میں کہیں خلل تو نہیں پیدا ہوا؟ ایسا سوال کرنے والوں نے نماز کی ظاہری صورت کو، مثال کے طور پر اگر آپ کے بغل میں دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اس طرف جگہ ہوئی، یہ آدمی ادھر تھوڑا سا منتقل ہو گیا، اب درمیان میں جگہ خالی ہو گئی، تو بہت سے لوگ اپنے قدم کو بڑھا کر کے ملنے میں جھجک محسوس کریں گے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن سوال یہ ہے کہ دل کی جو عبادتیں ہیں ان کے ارکان کیا ہیں، ان کے واجبات کیا ہیں، وہ عبادتیں کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہیں، کن چیزوں سے ان عبادتوں کو جلا ملتا ہے؟ آیا اس بارے میں کوئی توجہ دی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر ساتھیوں، دل کی عبادت، ایک تقوی بھی دل کی عبادت ہے۔ میں تمام لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کتنے لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ ہم وہ کون کون سے کام کریں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو؟ سوچنے کی بات، کتنے لوگوں کے دل میں خیال آیا ہوگا؟ الا ماشاء اللہ۔ کتنے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو تقوی جن سے فاسد ہے، تقوی کے منافی ہے وہ چیزیں؟ کتنے لوگوں نے سوچا ہوگا؟ آیا سوچنے کا ہے کہ نہیں بھی؟ اللہ پر توکل ہے، یہ دل کی عبادت ہے نا، ایک دل کی بات ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو توکل کے منافی ہیں؟ توکل کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اس پر مشکل ہی سے شاید ہی کبھی کوئی تقریر کر دے۔ ایک تقریر ہوئی بھی تو عام توکل کی فضیلت کے بارے میں ہوئی، عام تقوی کے فضیلت کے بارے میں ہوئی، لیکن ہمارے اندر تقوی اور توکل پیدا کیسے ہو؟ وہ کون کون سے کام ہمارے سامنے ہیں کہ ہم کرتے ہیں تو یہ تقوی اور توکل کے خلاف ہیں؟ اس طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے۔ تو ساتھیوں، اسی طرف توجہ دلانے کے لیے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان عبادات کی بڑی اہمیت ہے۔ البتہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پر دل کی عبادات کیا ہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے سیرت النبی میں ایک بڑی بہترین سی بات کہی ہے، اردو میں ہے، بڑی بہترین سی بات کہی، جس کا خلاصہ یہ ہے، شاید یہاں پر کہیں لکھا ہو لیکن میں وقت لگانا نہیں چاہتا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی عبادت کرتا ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کے دل میں، انسان کا ضمیر دو چیزوں کی طرف توجہ دے۔ ایک تو یہ کہ اس سے اس کا فائدہ کیا ہے، دوسری توجہ یہ کہ اس سے اس کا نقصان کیا ہے۔ جس چیز کا فائدہ ہے وہ کام کرے اور جس چیز سے نقصان ہے اس سے بچ جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اور یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ یا ان الفاظ میں کہیے اس کے مالک نے، اس کے خالق نے، اس کے پالنے والے نے، اس کی پرورش کرنے والے نے
اسے کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے روکا ہے، یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہو، یہی چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور یہ کام ہو، یعنی جو کام کر رہا ہے یا جس کام سے رک رہا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، دنیا کا کوئی فائدہ، کسی سے کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے کرے، یہی اخلاص ہے۔ سوچیں گے، آپ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، دکھ رہے ہیں، یعنی انسان کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا ضمیر یہ بیدار ہو کہ اس کے مالک نے اسے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا اور کس چیز سے کرنے کے لیے روکا ہے، یہی چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ اور یہ کام جو وہ کر رہا ہے، جس کا کرنے کا حکم دیا وہ کر رہا ہے، اور جس سے روکا وہ رک جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، یہی اخلاص ہے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی ساتھیوں؟ تقویٰ، اور دوسری اخلاص۔ تیسری چیز ساتھیوں ذرا غور کریں گے، انسان بندے کمزور اور مجبور ہے، کمزور بندہ ہے، اس کے اندر اپنے طور پر بغیر اوپر والے کے، اللہ کی توفیق کے، مدد کے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت۔ اور یہی معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا، لا حول عن معصیت اللہ الا من عصم اللہ، ولا قوت علی طاعت اللہ الا بفضل اللہ، بقوت اللہ۔ یعنی گناہ سے بچنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں الا ہے کہ اللہ اس کو بچا لے، اور نیکی کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں الا ہے کہ اللہ اسے توفیق دے۔ یہی چیز کیا ہے؟ لا حول، یہی معنی ہے نا۔ تو یہ جو اخلاص اور تقویٰ ہے، کوئی بھی کام کو انجام دینے میں وہ صرف اللہ کے اوپر اعتماد رکھے، یہی توکل ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ توکل ہے۔ اور اگر کوئی ضروری نہیں کہ انسان کوئی کام کر رہا ہے تو اسے پھول کی سیج پر ہی چل کر کے آنا پڑے، نہیں، اسے تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ساتھیوں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ پھول کی سیج نہیں ہے، بلکہ وہ جو ایک ہمارے الہ آبادی شاعر نے کہا، جو کراچی منتقل ہو گئے تھے، وہ جو اس نے کہا ہے، صحیح کہا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کسی کہکشاں پہ نہیں، پتھروں پر چل کر کے آنا، کانٹوں پر چل کر کے پہنچنا ہے۔ اس لیے مثال کے طور پر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی، گرمی بھی سہنی پڑے گی، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایذا اور تکلیف مارا بھی جائے، آپ کو ہے بس ہے کہ نہیں سے، آپ کو جیل میں بھی جانا پڑے۔ آیا ہم نے بھی بڑے ہو جائیں گے، آپ کو پتھر کھانے پڑے کہ نہیں کھانے پڑے؟ تو اس راستے میں جو تکلیف ہو اس پر برداشت کیا جائے، احتساب سے کام لیا جائے، یہی صبر ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ صبر ہے۔ کئی باتیں ہوئی ساتھیوں، کون کون یاد رہیں گے بھول جائیں گے؟ جی کون؟ تقویٰ، دوسری اخلاص، تیسری، چوتھی صبر۔ اور اگر انسان کی کوشش کامیاب ہو گئی، انسان اپنی کوشش میں کامیاب رہا، صبر کو بھی اس نے گوارا کر لیا، بلکہ صبر میں جو تکلیف پہنچی اسے، اس پر اس کو خوشی محسوس ہوئی، اور جیسا کام چاہتا تھا اس نے انجام دے دیا، تو اس پر اترائے نہیں، گھمنڈ نہ کرے کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے،
ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو یہ کر دیا، نہیں، بلکہ اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور مال سے اس کا شکر ادا کرے، یہی شکر ہے۔ تو یہ 5 بنیادی عبادتیں ہیں ساتھیوں دل کی، کون کون سی؟ جی، تقوی، اخلاص، توکل، صبر اور شکر۔ اور ایک ناحیے سے اور دیکھیے، ہم سے اور آپ سے اللہ کی عبادت کا مطالبہ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ عبادت کے اندر جب ہمارے 3 جذبے یا 4 جذبے نہیں پائے جائیں گے، ہماری کوئی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی۔ ہماری عبادت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، کوئی عبادت ہے، حتیٰ کہ قلبی عبادات جو ہیں اگر ان میں 4 جذبات شامل نہیں رہے تو ہماری کوئی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول۔ وہ کون ہے؟ وہ کون سے جذبات ہیں؟ پہلا جذبہ ہے کہ جس کی عبادت کریں اس سے ہم محبت کریں۔ پہلا جذبہ کیا ہے؟ دنیا میں ہم بات ضروری نہیں کہ ہم اس سے محبت بھی کریں، لیکن اگر اللہ سے ہم نے محبت نہیں کی تو ہماری عبادت مقبول ہوگی۔ تو پہلی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ محبت ہونی چاہیے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ خوف ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ خوف ہونا چاہیے۔ کس سے؟ یعنی ہم اللہ کی عبادت اس کی محبت میں اور اس کے خوف سے کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے باتوں کو وہ رد کرے۔ ہماری کوئی سے ہمارا کوئی سے رشتہ ہے نا، کوئی ایگریمنٹ ہے، اگر وہ چاہے تو ہماری ساری عبادتوں کو رد کر دے، ہے کہ نہیں؟ تو خوف ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خوف کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بڑی امید بھی پائی جائے، بڑی، یہ عبادت کے بنیادی عنصر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کی صفات یہ بیان کی گئی ہے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا، ہماری عبادت کرتے ہیں رغبت رکھتے ہوئے ہماری جنت کی، رہبت خوف کھاتے ہوئے ہمارے عذاب سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے تابع فرمان بھی تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ ہیں قلبی عبادتیں جس پر ایک لمبی بحث کی ضرورت ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں آج ساتھیوں کی صرف تھوڑی سی توجہ اختصار کے ساتھ یہ دلاؤں گا کہ آخر یہ عبادات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، مثال کے طور پر تقوی ہے، اخلاص ہے، توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، آیا اس کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی چیز ساتھیوں، اگر قلبی عبادات میں خلل رہا، میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ بتائیے یہاں جتنے بھائی ہمارے حاضر ہیں، کوئی ایک شخص حاضر تو یہاں ہے لیکن میری باتیں سن نہیں رہا ہے، وہ کہاں سوچ رہا ہے؟ اپنی دکان کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے اس بارے میں کہ جتنا جلدی ختم ہو یہاں سے ہم بھاگ۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہاں بیٹھنے سے اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ حاضری ہو جائے گی، اس کی حاضری رہے گی نا، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جسم تو حاضر ہے لیکن دل حاضر نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ اپنے جسم سے اللہ کی چاہے جتنی عبادت کریں، اگر آپ کا دل حاضر نہیں ہے، دل کی عبادت نہیں ہے، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، یہی معنی تو ہے اس حدیث نبوی کا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، کسی کو اس کی نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں، یہاں تک کہ 5واں، آخر تک کہا کسی کو اس کی نماز کا کوئی حصہ نہیں ملتا، حالانکہ نماز سب پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کی اور دل کی اور خشوع اور خضوع کی کمی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں ساتھیوں کہ اگر قلبی عبادت پہ خلل ہے تو ظاہری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو قلبی عبادت طرف کیا کرنا چاہیے؟ توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر ساتھیوں،
قلبی عبادات میں، ظاہری عبادات میں 3 عبادات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، ظاہر بات ہے اپنی جان کو قربان کرنا ہے، خون اور پسینے سے جو مال اکٹھا کیا ہے اس کو خرچ کرنا ہے کہ نہیں؟ اور اپنے بچوں کے وقت قربان کر کے، اپنی آرام کو قربان کر کے، شیخ نصیر الدین اور ان کے ساتھی 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں اس گرمی میں، ہے کہ نہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آئے ہیں تو ان کو یہاں پیسہ بھی ملے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اس معیار کے نہیں ہے کہ پہلے طے کریں ہاں بھائی 1 لاکھ یا 50,000 ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرو تو ہم آتے ہیں، ورنہ نہیں آتے، ہے کہ نہیں؟ یہ کتنی اہم چیزیں ہیں، آدمی کتنی محنت کر رہا ہے، لیکن ساتھیوں اگر دل کی عبادت میں اخلاص نہیں پایا گیا تو یہ عبادت کیا ہے؟ بیکار ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ترمذی میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شفیع رحمہ اللہ آتے ہیں، دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب اکیلے ہوئے تو ان سے کہا میں آپ سے ایک ایسی بات کا سوال کرتا ہوں جس بات کو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہو، آپ کے درمیان اللہ کے رسول درمیان کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات بتاؤں گا جس کو میرے کانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، میرے دل نے محفوظ رکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، گویا ان کی مرگی کیفیت ہو گئی۔ سبحان اللہ، آخر کیا کہنا چاہتے تھے؟ کیا چیز تھی ساتھیوں؟ وہ سوچیں، میں یہی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قلبی عبادات کی طرف توجہ دیں آپ لوگ، ورنہ یہ ساری کی ساری عبادات 60 سال 70 سال جو آپ کر رہے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کی 60 سال تک عبادت کرتا ہے اور اس کی 1 رکعت بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ کہیں ہم اور آپ اس میں تو ہمارا شمار نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو سہارا دیا گیا، ہوش آیا، پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں تم سے وہی بات بتاؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے محفوظ رکھا ہے، اور میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا، یہ کہنا تھا۔ پھر ان کی وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایسے 3 بار یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جن 3 آدمیوں کو ڈالا جائے گا یا 3 آدمیوں کو فیصلہ ہوگا، وہ ایک مجاہد ہوگا، ایک حافظ قرآن یا عالم قرآن ہوگا، اور ایک کون؟ مالدار اور سخی ہوگا۔ جب مجاہد کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور کہے گا اے بندے ہم نے تجھے قوت دی تھی، ہم نے تجھے طاقت دی تھی، ہم نے تجھے بہادری دی تھی، ہم نے تجھے موقع دیا تھا، آخر اس کا خرچ اس کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ ہم نے فلاں میدان میں تیرے دشمنوں کے خلاف لڑا، میں فلاں میدان میں لڑا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ کہا جائے تو بہت بہادر تھا، تو دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد عالم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا ہم نے تجھے علم نہیں دیا تھا، ہم نے تجھے قرآن نہیں سکھایا تھا؟ قرآن پڑھتا تھا، بڑی اچھی آواز تیری تھی، تقریر کرتا تھا، لوگ تیری تقریر کو دور دور سے سننے آیا کرتے تھے، آیا تم نے اس کا کہاں استعمال کیا اس نعمت کا؟ وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے علم کو سیکھا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، قرآن پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تجھے کیا کہا جائے؟ بڑا اچھا تقریر، اچھی تقریر کرنے والا تھا، اپنے مخالف کی دھجیاں بھی گھیر دیتا تھا،
ادھیڑ کر کے رکھ دیتا تھا. لوگ اس کی تقریر سننے کے لیے دور دور سے حاضر ہوتے تھے. اور تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا ہے. تیسرا سخی کو بلایا جائے گا, اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تجھے مال دیا تھا, ہر قسم کے مال سے نوازا تھا, اس کے بارے میں تم نے کیا خرچ کیا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ تعالیٰ, تیری رضا مندی کی کوئی ایسی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی جہاں خرچ کرنے میں تجھے خوشی ہوتی, تو راضی ہوتا, الا کہ ہم نے وہاں پر خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے کہا جائے کہ تو بہت بڑا سخی ہے, اور تجھے یہ کہہ دیا گیا. اتنا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان تینوں کو لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو. سوچیں ساتھیوں, آخر ظاہری عبادت کی کہ نہیں کی انہوں نے؟ مالی عبادت کی, جسمانی عبادت کی انہوں نے, زبان کی عبادت کی ہے کہ نہیں؟ مال کی عبادت سخاوت کی, جسمانی عبادت جہاد کیا, زبان کی عبادت یعنی تقریر کی, قرآن پڑھایا, کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن یہ کسی کام آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قلبی عبادت, اخلاص ان کے اندر پایا نہیں جاتا. تو قلبی عبادت کے بغیر کیا ہے؟ ظاہری عبادتیں بیکار ہیں ساتھیوں. اور اسی پر آپ بہت اور چیزوں کو بھی قیاس کر لیں, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. دوسری چیز ساتھیوں, جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات قلبی عبادت ہی کا مرہون منت ہے. اگر کسی انسان کے اندر کے پاس قلبی عبادات نہیں ہیں تو وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا اور نہ جہنم سے وہ نجات پائے گا. اور آپ لوگ اس کو بار بار سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے. یہ بتائیے کہ یہاں آپ لوگوں سے پڑھایا گیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے کہ نہیں کنجی ہے؟ کہ نہیں ہے کنجی؟ کنجی ہے نا لا الہ. اور علماء کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے مفید ہونے کے لیے, بندے کو جہنم سے نجات دینے کے لیے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں ساتھیوں؟ جی 7 شرطیں ہیں نا, پڑھاتے ہیں نا آپ لوگ, مولانا پڑھاتے ہیں نا. کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں. وہ کون کون سی ہیں جی؟ کون کون شرطیں ہیں؟ علم ہے, اگر اس کے معنی نہیں جانتے لاکھ پڑھیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یقین ہے, معنی جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کا لیکن اس پر یقین نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں ہے. قبول ہے, آپ کے دل میں ہے لیکن آپ زبان سے اس کا اقرار نہ کریں تو مسلمان ہوں گے نہیں. چوتھی چیز انقیاد ہے, یعنی تابع فرمان ہو جائیے اس کی. آپ زبان سے کہیے ہاں بھائی لا الہ الا اللہ کو مان دے لیکن نماز نہ پڑھیے, روزہ نہ رکھیے تو قبول ہوگا. پانچویں چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے. چھٹی چیز صدق ہے, اور 7ویں چیز محبت ہے. ذرا غور کیجئے, ان 7 چیزوں میں 5 چیزیں قلبی عبادت ہیں. 5 چیزیں کیا ہیں؟ قلبی عبادت. صرف 2 چیزیں زبان کی اور اس کی جسم کی عبادت ہے. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مفید کب ہوگا؟ ہمارے جنت کی کنجی کب بنے گا؟ جبکہ اس کے اندر اس سے متعلقہ جو قلبی عبادتیں ہیں کیا ہیں وہ ہم ادا کریں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں صرف اس کا آخری ٹکڑا بیان کرتا ہوں. بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجلس میں بیٹھے تھے, اچانک غائب ہوئے. سارے لوگ ڈھونڈنے لگے تھے, ان کو ڈھونڈنے گئے تو ایک باغ کے اندر پائے, ہے کہ نہیں ہے. اور جب داخل ہوئے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا بولا تم یہاں کہاں آ گئے؟ آپ نے فرمایا ابو تم یہاں کہاں آ گئے؟ کہا اے اللہ کا ایسا معاملہ ہے, آپ ہمارے درمیان بیٹھے تھے, اچانک آپ غائب ہو گئے, سارے لوگ پریشان ہوئے, ہم بھی پریشان ہوئے, تو ہم یہاں پر آ گئے ہیں. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ میرے ان دونوں جوتوں کو لے لو اور جاؤ اس باغ سے باہر, جو آدمی تم سے ملے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہو, مستيقنا بها قلبہ, دل سے اس کا یقین بھی ہو. یقین کیا ہے؟ دل کی عبادت کے ساتھ. یقین کیا ہے؟ دل کی, یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہے مخلص اخلاص کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مستيقنا بها قلبہ, دل سے اس پر یقین بھی رکھتا ہے تو اسے جنت کی خوشخبری دے رہا ہے.
ہے کہ نہیں ہے؟ تو دل کی جو عبادات ہیں اگر وہ نہ پائی جائیں تو نہ انسان جنت میں جائے گا اور نہ جہنم سے اس کو نجات ملے گی۔ ساتھیوں اسی طرح بتا دوں آپ کے سامنے، دل کی ایک عبادت ہے جس پر شاید ہی لوگ توجہ دیتے، بدقسمتی سے اس میں ہم دعات حضرات بھی اس کے اندر جو ہے ملوث ان کے اندر پائی جا رہے ہیں۔ وہ قلبی عبادت کیا ہے؟ دل کی صفائی، دل کی یعنی اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں صاف رکھا جائے، یعنی نہ اس کے کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ دشمنی ان کی کسی کے ہمارے اندر پائی جائے۔ یہ دل کی عبادت ہے نا، دل کو صاف رکھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے، بلکہ سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک وثیابک فطہر۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں وثیابک فطہر سے وقلبک فطہر مراد، اپنے دل کو پاک کیجئے، والرجز فہجر، پہلے دل کو پاک کیجئے پھر بتوں کی پوجا سے بچیے۔ اگر دل پاک نہیں ہے تو بتوں کی پوجا سے بچنے سے کوئی فائدہ۔ وثیابک فطہر، تو یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر ہمارا آپ کا دل پاک اور صاف نہیں ہے تو جنت میں جانا۔ مسند احمد اور مسند بزار کی اس حدیث کے اوپر غور کیے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اس راستے سے ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اس راستے سے کہا ایک مسلمان کو دیکھے، انصاری صحابی اپنے ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے ہیں، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور آ کر کے سلام کیے اور بیٹھ گئے۔ مجلس برخاست ہوئی، سب لوگوں نے اپنے اپنے گھر رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا اس راستے سے ابھی ایک جنتی آدمی آ رہا ہے، اس دروازے سے ایک جنتی آدمی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام دیکھتے رہے کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر وہی صحابی اسی حالت میں اپنے ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے ہیں اور وضو کا پانی ان سے ٹپک رہا ہے۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہی کہا کہ اس راستے سے یا اس دروازے سے بھی ایک جنتی آدمی داخل ہوگا، اور پھر وہی صحابی اسی کیفیت سے داخل ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ 3 دن سے اللہ کے رسول کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ایک جنتی آدمی آ رہا اور وہی آدمی آ رہا۔ چنانچہ اب جب جانے لگے تو ان کے ساتھ ہو لیے اور کہا چچا جان میرے ابو جان سے میرا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے، اور 3 دن تک ہم نے گھر میں داخل ہونے کی قسم کھا لی کہ میں داخل نہیں ہوں گا، اگر ہو سکے تو آپ مجھے 3 دن اپنے ساتھ رکھ لے تو تیسرے دن میں جاؤں گا اپنے ابو سے صلح کر لوں گا۔ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آؤ رہو۔ کہا کہ ان کے ساتھ جب میں رہنے لگا تو دیکھتا ہوں کوئی خاص عبادت ان کی اور نہیں ہے، البتہ رات میں جب بیدار ہوتے ہیں تو سبحان اللہ والحمدللہ کا ورد کرتے ہیں، نہ اور لوگوں سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ تہجد پڑھتے ہیں۔ وہ تو سمجھے تھے کہ راتوں رات نماز پڑھتا ہوگا، یہ دن میں برابر روزہ رکھتا ہوگا، کتنی عبادت کرتا ہوگا، لیکن کچھ نہیں پائے۔ تیسرے دن بالکل مایوس ہو کر کے واپس جانے لگے۔ کہا کہ چچا جان اب میں واپس جا رہا ہوں، لیکن ایک بات ضرور بتا دیجیے۔ کہا بیٹے کیا ہے؟ کہا میرے ابو سے میرا کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی لڑائی میرے ابو سے نہیں تھی، اصل مقصد یہ تھا کہ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آدمی داخل ہوگا، اور 3 دن آپ ہی آئے ہیں، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر آپ وہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا، تاکہ وہی عمل میں بھی کروں۔ کرنا چاہتے ہی نہیں کرنا چاہتے ساتھی جی، لیکن مشکل بہت ہے، جی ہاں مشکل بہت ہے۔ اللہ کی قسم رات بھر جاگ کر کے نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے۔ الا من رحم اللہ، الا کہ اللہ کے اس کے اوپر رحمت ہو جائے۔ کہا کہ بیٹے دیکھ رہے ہو یہی میرا معاملہ ہے، میں کوئی بات نہیں کرتا۔ خیر رخصت ہوئے جا رہے ہیں تو پھر بلایا، کہا بیٹے یہاں آؤ، لیکن ایک چیز ضرور ہے
کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی کپٹ نہیں پاتا. کہا کہ ہاں یہی چیز ہے اور اسی کی ہمارے پاس طاقت نہیں. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل انسان وہ ہے مخموم القلب و صدوق اللسان. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. سب سے افضل انسان وہ ہے جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو. صحابہ نے کہا صدوق اللسان یعنی زبان کا سچا، سچ بولنے والا تو ہم جانتے، لیکن مخموم القلب کیا چیز؟ کس کو مخموم القلب کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا مخموم القلب یہ ہے هو التقی النقی الذي لا اثم فيه ولا غل ولا حسد ولا بغي ولا غل ولا حسد. وہ صاف دل والا آدمی ہے، تقی متقی پرہیزگار ہے، نقی جس کا دل صاف ہے، الذی وہ ہے جس کے دل میں نہ گناہ کا جذبات ہے، نہ کسی کا کینہ ہے، نہ کوئی کپٹ ہے، نہ کوئی حسد ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یہ تو صرف ہم ثوبان مولا رسول اللہ کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ صحابہ میں کوئی نہیں دکھائی دے رہا. ذرا سوچے ساتھیوں، تو دل کی صفائی انسان کوشش کرے، انسان کوشش کرے تو یہ ہو سکتا ہے. تو دل کی صفائی بھی کیا ہے؟ یہ کہ دل کی عبادت ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے ساتھیوں کہ ذرا غور کریں گے اور کاش کہ اس پر ہم عمل کر لیں. کاش کہ عمل کریں، آسان ہے ساتھیوں، بس توجہ دینے کی ضرورت ہے. قلبی عبادات جو ہیں ظاہری عبادات کا بدل تو بن جاتی ہیں، لیکن ظاہری عبادت قلبی عبادت کا بدل نہیں بنتی. جو قلبی عبادات ہیں وہ ظاہری عبادت کا بدل ہو جاتی ہیں، لیکن ظاہری عبادت نہیں بنتی. وہ کیسے ساتھیوں؟ وہ کیسے؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کو انسان کرنا چاہتا ہے، جیسے تہجد کی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، ہر مہینے 3 دن 4 دن 5 دن ہفتے کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، چھوڑ دیجئے دینی مجلسوں میں حاضر ہونا چاہتا ہے، دل سے چاہتا ہے. اس طرح نہیں کہ بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے نا. جیسے ہمارا حال کیا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کوئی بہانہ مل جائے دینی مجلس میں حاضر ہونے کا. جیسے ہمارے کچھ بھائی آئے کہ ہاں بھائی شیخ مقصود کی تقریر ہوگی تو ہم چلے جائیں گے، ان کی تقریر اثر کے بعد نہیں ہوئی تو چلے گئے یہاں سے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان مقصود کے لیے آئے ہیں، دینی مجلس میں حاضری کے لیے نہیں آئے. اگر ہمارے بھائی وہ برا مانے ہیں تو برا سنت برا نہ مانیں گے. ان دینی مجلسوں کی افضلیت چاہے ایک آدمی کتاب پڑھ کر کیوں نہ سنا رہا ہو، لیکن اس مسجد کی اہمیت ہے ساتھیوں. ہو سکتا ہے مقصود کی تقریر سے زیادہ اس کی اہمیت. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھنے والے اور کہنے والے میں زیادہ اخلاص پایا جا رہا ہے، دل کی زیادہ طرف پائی جا رہی ہو. غلط کر رہا ہوں ساتھیوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ بتائیے، ہے کہ نہیں؟ دل کی زیادہ طرف ہو، دل میں زیادہ اخلاص ہو، دل کی زیادہ توجہ ہو، اور جو لوگ بیٹھے ہیں زیادہ اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو ہمارا حالات کیا ہے کہ ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی بہانہ مل جائے ایسی مجلسوں سے غائب ہونے کا. جیسے کہتے ہیں کہ ایک اور شوہر تھا، اس کی بیوی اس کو برابر کہتے نماز پڑھنے جاؤ نماز پڑھنے جاؤ نماز پڑھنے جاؤ، لیکن نہیں پڑھتا تھا. ایک دن جب تنگ آ گیا تو مغرب کے لیے اچھی طریقے سے وضو کیا اور ٹوپی لگایا، کرتا پجامہ پہن کر کے مسجد طرف نکلا. جب مسجد کے دروازے پر پہنچا دیکھا مسجد دروازہ بند ہے. کہا الحمدللہ مسجد تیری وجہ سے رکاوٹ آئی ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اب چلا. ہمارا حال یہ ہے ساتھیوں، برا نہ مانیں گے. ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کس سے؟ اس چیزوں سے بچ جانے کا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں، حقیقت میں دل کے ساتھ چاہتے ہیں، اور کسی عذر سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کوئی عذر ہے شرعی طور پر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو یقین مانے کہ اگرچہ آپ نہیں کر رہے ہیں، درمیان میں آپ لوگ اللہ کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے دل کے اندر انسان کیا ہے، اس کے اخلاص پایا جا رہا ہے، وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر نہ کر سکا تو
جی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل الشہادۃ بصدق، جو آدمی دل کی سچائی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کی دعا کرتا ہے تو اگرچہ اپنے بستر کے اوپر اس کا انتقال ہو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقام تک. اور اس حدیث کے اوپر غور کریں جو مسند احمد میں، سنن ترمذی میں حضرت ابو کبشہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انماری سے مروی ہو، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، دنیا میں 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں. اب آپ سوچ لیں کہ آپ کن میں بننا چاہتے ہیں؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک آدمی وہ ہے جسے اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے. وہ کون سا علم ہے؟ انجینئرنگ کا، جی ڈاکٹری کا، اس کا علم ہے. اپنے بارے میں دین کا علم دیا کہ اس مال کو کیسے خرچہ کرے. جو مال دیا ہے اس مال کو وہ کیسے خرچہ کرے. تو اللہ نے اسے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے. وہ اپنے علم کے مطابق اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اونچے مقام پر ہے. دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے مال تو نہیں دیا ہے لیکن علم دیا ہے. وہ سوچتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طریقے سے خرچ کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کا مقام ایک ہے. ساتھی ذرا سوچیں، ایک لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی ایک پائی بھی نہیں خرچ کر رہا ہے، لیکن دونوں کا مقام کیا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ بدن کی عبادت کی وجہ سے، دل کی عبادت کی وجہ سے. دل کی سچے دل سے اس کی خواہش ہے، جذبہ ہے، اخلاص پایا جا رہا ہے، اللہ کا تقویٰ ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ہو تو میں ایسے ہی خرچ کروں گا. تو کہنے کا مطلب اگر آپ یہاں پر نہیں آ سکتے، کوئی عذر ہے تو کم سے کم جی نیت تو کر لیجیے کہ اس میں بھی کوئی محنت لگتی ہے. کوئی نیک کام آپ نہیں کر سکتے کسی کو دیکھے ماشاءاللہ مال خرچ کر رہا ہے، آپ نیت تو کر لیں اس کی. تیسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا ہے. وہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی توجیہ کے مطابق نہیں، اللہ کے دیے علم کے مطابق نہیں، بلکہ جہاں چاہتا ہے ناجائز جائز خرچ کر رہا، اسے کوئی پرواہ نہیں. تو یہ سب سے برے مقام پر ہے. چوتھا وہ آدمی ہے کہ نہ اسے نہ مال ہے نہ علم ہے، اس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے. وہ کہتا کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس کی طرح خرچ کرتا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دونوں ایک مقام پر ہیں. ذرا سوچئے سر. تو جو قلبی عبادت ہے وہ بدنی عبادت کا بدل بنتی ہے، البتہ بدنی عبادت کا بدل نہیں بنتی. اب اذان دے دیں تو صرف 2 باتیں اور کر کے میں اپنی بات کو بند کروں گا. حالانکہ باتیں بہت ہیں لیکن صرف 2 باتیں جی اذان جی بجٹ بن جاتی ہے لیکن بدنی عبادت کے بعد بدل ہے نا. یعنی دل کی عبادت میں اگر اخلاص ہے، اللہ پر بھروسہ، توکل ہے تو بہت سے بدنی عبادتوں کا بدل اسی سے ملتی جلتی ایک صورت ہے. اسی سے ملتی جلتی کہ بسا اوقات دل کی عبادت معمولی سی بھی، معمولی کام بھی، وہ اسے دل کی عبادت اگر صحیح طور پر ہے تو بہت بڑا کر کے پیش کر دیتی. معمولی سی چیز ہے لیکن دل کے بعد اسے کیا کرتے بہت جلا دیتی. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی بہت چھوٹا سا کام کرتا لیکن چونکہ دل میں اس کے اخلاص ہے، دل میں اس کے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، دل میں اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد ہے تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بہت عظیم بنا دیتا ہے. یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں ساتھیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو گئی. ذرا سوچیں ساتھ، کتنا؟ 1 درہم کتنے پر؟ 1,00,000 درہم. سوچیں آپ کیا نسبت ہے 1 کی اور 1,00,000. 1 درہم سبق درہم 100,000 درہم. 1 درہم 1,00,000 درہم سے یعنی اس کے برابر ہی نہیں ہوئی ہے. جی کیا فرمایا آپ نے؟
सबका यानी उससे पता नहीं कितने गुना ज्यादा हो गई। 1 दिरहम कितने पर? 1 लाख। सोचें क्यों? सहाबा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल ऐसा कैसे हुआ? कहा इसलिए कि एक आदमी के पास सिर्फ 2 दिरहम थे बस। कितना थे? 2 दिरहम थे। सदके का हुक्म हुआ, उसने 1 दिरहम सदका कर दिया, गोया अपना आधा माल। और एक आदमी के पास बहुत सारा माल था, उसने अपने माल से एक हिस्सा निकाल करके 1 लाख खर्च कर दिया। तो गोया जिसने 1 दिरहम खर्च किया है अपने माल का गोया आधा हिस्सा खर्च कर दिया। सबक दिरहमुन मिअत अल्फ। साथियों किस वजह से? ये 1 दिरहम की वजह थोड़ी है। किसकी वजह से? वो नियत से है जरा भला। जिसके पास 2 ही दिरहमों, कितना मोहताज होगा वो दिरहम? सोचेगा कितना मोहताज होगा। आज हम यही तो कहते हैं ना साथियों, हम में से आम लोग सदका करने से बड़ा परहेज करते हैं। रमजान में चंदा उंदा मांगने में बहुत परहेज करते हैं। नहीं देते ना क्या? अरे भाई हमारे पास क्या है, जाओ फला के पास, फला मालदार है, हम मालदारों के पास भेजते रहते हैं, है कि नहीं? क्यों? रोजे क्या हम सोचते क्यों नहीं कि हमसे अगर 1 रियाल भी क्यों न हो सके साथी? 1 रियाल अगर हम रोजाना 10 रियाल कमाते हैं, 20 रियाल, 25-50 कमाते हैं, तो अगर उनमें से हमने अगर आधा देने, इसका मतलब क्या है? हमने आधा दिया है साथी। सोच लीजिए, सऊदी के अंदर एक शेख है अब्दुल्ला या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-खुदैरी, कुरान में बड़ी अच्छी महारत रखते हैं और टीवी पर आते हैं आमतौर पर। उनकी बहुत सी किताबें हैं, रियाद में रहते हैं। उन्होंने बयान किया कि एक जगह एक औरत ने देखा कि एक मस्जिद बन रही है और बड़ी अच्छी मस्जिद बन रही है। बूढ़ी औरत थी, उधर से गुजरी, सोचा कि अल्लाह का घर है, इसमें हमें भी कुछ हिस्सा डाल देना चाहिए। उसने क्या काम किया, अपने हाथ से एक खजूर की तीलियों से पत्तियों का एक बर्तन बनाया करता है, इसे मिट्टी वगैरह धोया करता है। हमारे यहाँ मौना है, ये इस किस्म की चीजें जो है, खारा वगैरह इसकी चीजें कहा करते हैं, यानी जिससे मिट्टी उठाते हैं। वो अपने हाथ से बनाई और ला करके ठेकेदार को देने लगी। ठेकेदार ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। साथियों, अल्लाह ताला कभी इस किस्म के हादिसात जाहिर करता है कि हमें और आपको इबरत हो, वरना अल्लाह के रसूल का फरमान सबसे ऊपर है कि 1 दिरहम 1 लाख से आगे बढ़ गया है। लेकिन ऐसे वाकयात अल्लाह ताला जाहिर करता है कि हमें और आपको इबरत हो। उसने लाया, कहा कि ले लो, इससे मिट्टी ले जाएंगे ये है। लेकिन ठेकेदार कहता है नहीं, जो सेठ ये मस्जिद बना रहा है वो कह रहा था कि इस मस्जिद में सिर्फ मेरा पैसा लगे, किसी 1 पैसे तुम ना लेना। होता है, बाद लोग कहते हैं ताकि मैं अकेले बनवाऊं। लेकिन वो बुढ़िया इसरार करने लगी तो ठेकेदार ने कहा होगा इससे क्या होता है, ना हम इससे ईंटा खरीद रहे हैं, ना गारा बना रहे हैं, ना ही इसमें जो है सीमेंट है, कोई चीज नहीं है, सिर्फ क्या है, ढोने के लिए एक सामान है। मस्जिद तैयार हो गई तो ठेकेदार को, वो मालदार को बड़ी अच्छी लगी मस्जिद। तो जिस दिन मस्जिद तैयार हुई उसी दिन उसने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला ने जन्नत में मेरे लिए एक घर बनाया है ऊंचा। इखलास की बात है साहब, मेरे लिए एक घर बनाया है, जैसे मस्जिद हमने बनवाई है उसी की मस्जिद मेरे का घर बना। लेकिन देखता है उसके वही मस्जिद, उसके घर के बगल में एक वैसे ही और घर तैयार है। सुभान अल्लाह, नींद खुल गई, परेशान है। कहा कि इस मस्जिद के अंदर मेरा अकेले का हिस्सा है। जाता है ठेकेदार को बुलाता है और कहता है ये बताओ किससे तुमने पैसा लिया है? ठेकेदार कहता किसी से 1 पैसे भी नहीं लिया। कहा नहीं, जरूर किसी का पैसा लगा है। कहा नहीं, किसी का पैसा नहीं लगा। कहा नहीं, सोचो किसी तुमने पैसा जरूर लिया है। ठेकेदार ने कहा अल्लाह के बंदे, किसी से नहीं, सोचने लगा। इसलिए 1 साल 2 साल गुजर गए ना, ठेकेदार भी उसको भूल गया था कि हाँ भाई ये क्या चीज है, भूल गया था। कहा कि नहीं, किसी से तुमने लिया है। सोचने लगा, कहा हो सकता है वही एक बुढ़िया ने जो ये बर्तन ला करके दिया था मिट्टी, वही हो सकता है। साथियों, इसलिए ये कह रहा हूं कि हम आप भी ऐसे कितनी मस्जिदें हमारे यहां बनती हैं, हम आप भी शरीक हो सकते हैं। कोई जरूरी कोई बहुत बड़ी रकम ही हम और आप दे सकते हैं। तो वो आदमी भागा हुआ जाता है उस बुढ़िया के यहां और कहता है उस बर्तन का कितना पैसा हुआ, ये ले लो। कहती कि नहीं। कहा कि ले लो। कहा कि बात क्या है बताओ तो आखिर बताने लगा कि आज हमने ख्वाब देखा ऐसा ऐसा। तो कहती है बेटा जाओ, वही ख्वाब हमने भी देखा है।
جو خواب تم نے دیکھا وہی خواب ہم نے بھی دیکھا. ذرا سوچے ساتھ یہ کس کی وجہ سے؟ جی دل کی. تو دل کی عبادت میں اگر ہمارے اندر اخلاص پایا جائے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے, تو یہ معمولی عبادت بھی کیا ہوتی ہے, بہت بڑی بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتی ہے. جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ 1 درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو گئی. ساتھیوں اور اس سے متعلق آخری چیز, قلبی عبادات جو ہوتی ہیں وہ ظاہری عبادات میں کوشش, لگن, محنت اور ہمت دلاتی ہے. اسی لیے دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کی محبت جس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی, اللہ کا خوف جس کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا, وہ اتنی ہی نمازیں زیادہ پڑھے گا, اتنے ہی روزے زیادہ رکھے گا. یہ بات حقیقت ہے. اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رہتا, کہتا ہے کہ میرا دل صاف ہے, جھوٹا پکا ہے, وہ دھوکے باز ہے, اللہ کی قسم دھوکے باز ہے. ارے بھائی مجھے اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر ہوتا نماز پڑھتا تو بس صحیح کہ نہیں صحیح. تو جس کے دل میں اللہ کا جتنا یعنی قلبی عبادت جس کے دل میں جتنی اچھی ہوتی ہے وہ ظاہری عبادت اتنا ہی اچھے انداز میں کرتا ہے. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا تھی ساتھیوں؟ وجہ کیا تھی کہ آپ حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا تھا, اس کے باوجود آپ کے عبادت کا طریقہ کیا تھا ساتھیوں؟ ذرا سوچیں آپ. ذرا صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ اتنی دیر تک تہجد کی نماز میں کھڑے رہا کرتے تھے کہ آپ کے پیر سے سوج نہیں بلکہ اوپر سے پھٹ جایا کرتے تھے. ذرا سوچیں. مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں زیادہ تر نماز بیٹھ کر کے ہوا کرتی. کتنا؟ کون سی نماز؟ تہجد. اور جب 50 آیت باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ذرا سوچیں ساتھ, جب 50 آیت باقی رہ جاتی تو اس کا مطلب کتنا پڑھتے ہوں گے آپ؟ ذرا سوچیں. ایک آیت میں, ایک رکعت میں 50 آیت باقی رہ جاتی تو 50 آیت کتنے صفحے ہوں گے آج گن لیجیے گا آپ لوگ, 5 صفحے سے کم نہیں ہوگے. کتنا؟ اور ہم تراویح میں ہم سے آدھا صفحہ نہیں کھڑا ہو جائے, ایک صفحہ نہیں کھڑا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت, اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں, دل قلبی بات نہیں ہمارے اندر پائی جاتی. اگر یہی دلی بات ہمارے اندر پائی جاتی, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, مال دیا ہے, نوکری دی ہے, دکان ہماری چل رہی ہے, ہمارا سارا کام چل رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کھانے کے محتاج ہیں, ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کتنے لوگ ہیں ہندوستان پاکستان میں آپ طرف للچائی نظر سے دیکھتے ہیں. آخر اس کا شکریہ آپ نے کیا ادا کیا؟ یہی لگتا تہجد کی نماز نہیں پڑھی, یہی شکریہ اس کا. ذرا سوچیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا مغیرہ ابن شعبہ نے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ آپ آخر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ جی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ؟ اگر یہ کیا ہے, قلبی عبادت ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات. تو اگر انسان کے اندر قلبی عبادت پائی جائے تو ظاہری عبادت میں اس کا, آج ہم سے مسجد میں ٹھہرا کیوں نہیں جاتا ساتھیوں؟ سوچیں آیا آج ہماری یہ کیفیت ہے کہ نہیں کیفیت ہے؟ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی, جو ان پڑھ ہے وہ بھی, جو عالم ہے وہ بھی, جو غیر عالم ہے وہ بھی. ذرا سوچیں, اللہ کی قسم سوال ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں کب جاتے ہیں؟ سوال ہے میرا ایک, آپس میں سوچیں آپ. یہ 5 وقتہ نمازوں میں مسجد میں کب ان کی حاضری ہوتی ہے؟ ذرا سوچیں کتنا پہلے جاتے ہیں اقامت سے. آیا کبھی انہوں نے سوچا کہ اذان سے پہلے وہ تیاری کیے رہتے ہیں؟ سوچا کبھی انہوں نے؟ سوچنے کی بات ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہی کہ دل کی جو عبادتیں ہیں نا اس کے اندر کمی اور خلل پایا جا رہا ہے. محبت, شوق, جذبہ وہ نہیں ہمارے اندر ہے. اگر وہی ہمارے اندر پایا جائے تو عدی ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کسی بھی نماز کا وقت ہمارے اوپر نہیں آیا الا یہ کہ میں نماز کے لیے تیار بیٹھا تھا. آیا سعید بن مسیب کو واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں پڑھا کہ 40 سال تک ان کی تکبیر تحریمہ نہ ٹوٹی ہے اور نہ جماعت میں کسی کی پیٹھ دیکھا ہے. کیوں؟ قلبی محبت تبھی تو نہیں. آخر ہمارے اندر کیوں نہیں؟ ہم حمام کے پاس کھڑے ہو کر کے بکواس کرتے
کرتے رہیں گے لیکن مسجد میں نہیں آیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں شیطان سے محبت ہے، حمام سے، شیطان کے گھر سے. مسجد اللہ گھر سے محبت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر قلبی عبادت ہمارے اندر پائی جائیں تو ظاہری عبادت میں ہمارا دل لگے گا. امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں، ابو شیخ اپنی کتاب اخلاق النبی میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے لیکن سکون نہیں مل رہا. خوبصورت بیوی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صاحب بے ادبی سے محفوظ رکھے، لیکن سوچیں آپ، خوبصورت بیوی اور جوان بیوی بھی ہے لیکن بستر پر سکون نہیں مل رہا. کیوں؟ آپ وجہ کیا؟ اس لیے کسی اور کی محبت تھی جو دل میں. آپ نے کہا یا عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دوں. کیوں؟ اللہ کی محبت تھی تبھی تو نا کہ بستر پر نہیں اچھا لگ رہا ہے، سونے میں مزہ نہیں آ رہا، کس پہ مزہ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے پیروں کو تھکانے میں. جس طریقے سے اللہ کے قسم سوچئے جب موسم ہوا کرتا ہے دکانوں پر کھڑے ہو کر کے کام کرنے والے لوگ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں اور تھکتے نہیں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت ہے. تو یہی محبت اگر ہمیں اللہ کی ہو، جنت کی ہو، نماز سے ہو تو نماز مسجد میں ہمارا دل اکتائے گا. امام اگر تراویح میں ایک پارہ نہیں پڑھتے ہیں، ایک پارہ لوگ نہیں پڑھتے، اب تو سعودیہ سے بھی یہ سنت ختم ہوتی جا رہی، نعوذ باللہ من ذالک. اب تو امام جو ہے ایک آیت 2 آیت پڑھنا شروع کر دیے. ہے ویسا کہ نہیں سر؟ اور وہی صورتحال یہاں بھی پہنچنے جا رہا ہے جو مصر اور سوریہ میں ہے کہ وہاں وضحیٰ اللہ اکبر ایک آیت بس. اللہ کی قسم ہے ایسا. میرے ایک ساتھی نے مجھ سے بتایا کہ ایک بار 20 رکعت میں ہم نے سورہ والنجم کو ارأیت الذی تولی وآتی قلیلا وأکدی یہاں تک پڑھایا. صرف پوری سورہ نجم نہیں جو 2.25 صفحے کی ہے، 20 رکعت میں 2 صفحے نہیں بلکہ 1.5 صفحے پڑھایا سورۃ النجم. اور لوگوں نے کہا تم نے نماز لمبی کر دی. یہ مجھ ساتھی نے مجھ سے بتایا، قصہ نہیں بتا رہا ہوں ساتھی. یہی صورتحال ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہے. جو امام جتنی جلدی تراویح پڑھاتا ہے اتنی ہی بھیڑ اس کے یہاں غلط کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں رسم و رواج سے محبت ہے، نماز سے اور اللہ سے محبت نہیں. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو ہمارا دل کیا ان عبادت میں لگتا. تو کہنے کا مطلب ساتھیوں، دل کی عبادت کی اصلاح اور اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر دل کی عبادت پائی جائے اچھی طریقے سے تو ظاہری بات میں ہمارا دل لگے گا. اور آخری بات یہ ہے ساتھیوں کہ دونوں میں فرق دیکھیے، دل کی عبادت میں اور مال کی اور بدن کی عبادت میں. دل کی عبادت ایسی ہے جس سے انسان کو کبھی بھی فرصت نہیں، 24 گھنٹے کبھی بھی فرصت نہیں. یہ نہیں کبھی اللہ سے محبت کرتا ہے شام کو محبت نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن جو جسم کی عبادت ہے اس سے انسان کو سب سے لمبی عبادت روزہ ہے جو 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 14، اس کے بعد اس سے ہے کہ نہیں. لیکن توکل ہے، تقویٰ ہے، اخلاص ہے، خشیت ہے، محبت ہے، خوف ہے، شکر ہے، صبر ہے. یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ ان سے کبھی فرصت نہیں ہے. مختصراً یہ ساتھیوں یہ بات ذکر کرنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر دل کی عبادات سے متعلق کوتاہی پائی جا رہی ہے. حالانکہ یہی اصل ہماری ظاہری عبادات کی بنیاد ہے. ہماری نجات آخرت میں اسی کے اوپر منحصر ہے. جنت کا سودا کس سے ہوگا؟ اسی دل کی عبادات کو بنیاد بنایا جائے گا. لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے دل کی عبادت کی اصلاح کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. آج اخلاص کے ہر آدمی دعوت دیتا ہے، لیکن ساتھیوں اخلاص ہے کیا؟ اخلاص کے منافی کیا کیا چیز ہیں یہ بتائی کیوں نہیں جاتی؟ اخلاص ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟
اخلاص کے ارکان کیا ہیں یہ کیوں نہیں واضح کیا جاتا؟ اور آپ لوگ کیوں توجہ نہیں؟ نماز کے ارکان پوچھتے ہیں، نماز کس سے ٹوٹ جاتی ہے پوچھتے ہیں، وضو ہمارا کس سے ٹوٹ جاتا ہے پوچھتے ہیں، لیکن ہمارا توکل کس سے بگڑتا ہے کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ ہمارے تقوی میں خلل کہاں واقع ہے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو توجہ دینے کی ضرورت ہے قلبی عبادات کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ یہی اساس اور بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس کے اسماء الحسنی اور اس کے صفات علیہ کے وسیلے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمارے اور آپ کے دلوں کو اپنی محبت سے اپنی انابت سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ ہمیں تقویٰ کی دولت سے نواز دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نفرت سے، حسد سے، بغض سے، کبر سے، کینہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ویسے ہی دل بنائے جس دل سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں، اور اللہ کا برتن دنیا میں مومن کے دل ہے. یہ بتائیے ساتھیوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کا مہمان بیٹھا رہے گا تو آپ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے؟ جی، تو آپ کے دل میں اللہ ہے، آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں آپ نے نہیں رکھا. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو برتن ہیں کون ہیں؟ وہ مومن کے دل ہیں. وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب برتن وہ ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ بسیرا کرنا چاہتا ہے، گویا کہ وہ کس کا دل ہے؟ جس کا دل سب سے نرم اور سب سے رقیق ہے. جنت کا ذکر آیا تڑپ اٹھا، جہنم کا ذکر آیا رو دیا. تو جس کا دل جتنا ہی نرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا گویا کہ اس کے اندر بسیرا اتنا ہی زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو شیطان کے بسیرے سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ اپنا برتن ہمارے دل کو بنا لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.